ہیلو ناظرین، کیسے ہیں؟ آج ہم آئے ہوئے ہیں دلی مہرولی شریف میں، اور یہاں پر آپ کو دکھانے والے ہیں حضرت قطب الدین خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اول خلیفہ ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں کا ویو اور نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کی ہسٹری اور کرامت بتاتے ہیں۔ بنے رہیے ہمارے ہیلو چینل پر۔ ناظرین، کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا نظارہ اور گنبد کا نظارہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور وصال کا وقت بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو ہسٹری بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے روڈ یہ گیا ہے راستہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی طرف کو۔ ادھر سے آپ جائیں گے تو آپ کو راستے میں یہاں پر پھول گلاب کے کچھ چادریں، عطر وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ یہاں سے تبرکات بھی لے سکتے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے شیرنی لے سکتے ہیں، اور یہاں سے چادر بھی آپ لے سکتے ہیں مزار شریف پر پیش کرنے کے لیے، عطر لے سکتے ہیں، گلاب لے سکتے ہیں مزار شریف پر چڑھانے کے لیے، تاکہ آپ محبت کا ثبوت آپ دے سکیں۔ اور ناظرین اب بڑھتے ہیں آگے کو، اور ہم بتاتے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا وقت۔ ناظرین میں بتا دوں آپ کو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلوی برصغیر کے صوفی بزرگ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ عنہ کے محبوب ترین خلیفہ، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی ولادت 1187 عیسوی 582 ہجری قصبہ اوش میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آپ کا نام سید بختیار، آپ کا لقب قطب الدین اور قطب الاقطاب اور کاکی عرفیت ہے۔ آپ قصبہ اوش ترکستان میں پیدا ہوئے حسینی سادات میں سے آپ تھے۔ آپ کا وصال کا وقت ایسا تھا کہ سماع سے آپ کو بہت رغبت تھی، محبت تھی۔ دہلی میں ایک محفل سماع کے دوران حضرت احمد جام کے شعر محفل سماع میں ایک شعر یہ کہا گیا: کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دے گرست۔ یہ سن کر وجد طاری ہوا، وہ 3 روز اسی وجد میں رہے۔ آخر 27 نومبر 1235 عیسوی کو انتقال یعنی وصال فرما گئے۔ نماز جنازہ سلطان التمش نے پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف دہلی کے علاقہ مہرولی شریف کے اندر ہے۔ ناظرین چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ اور بڑے ہی نیک ولی گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے کامل اور واصل درویش تھے۔ آپ کی موجودگی اور عظمت کا شہرہ نہ صرف ہند و پاکستان میں ہے بلکہ سارا جہان اور درجات روحانی کا مدعا اور معترف ہے۔ آپ کی نظر کو قدرت نے وہ کشش، جذبیت اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس پر بھی آپ کی تجلی بھری نظر پڑتی تھی، ایک بار پڑتی تھی، وہ ولی کامل میں شمار ہو جایا کرتا تھا۔ ہزارہا فاسق آپ کی نگاہ کرم سے صالح اور طالب بن گئے، بے شمار صالحین آپ کے روحانی فیوز و برکات سے بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ یقیناً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے نیک اور برگزیدہ ولیوں میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا
آپ نے دنیا فانی سے جب کوچ فرمایا تو آپ کے جسم مبارک کو کفنا کر ایک میدان میں نماز جنازہ کے لیے لایا گیا۔ دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ خلقت کا ازدحام تھا جو نماز جنازہ میں شریک تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس نے نماز اپنی زندگی میں کبھی قضا نہیں کی ہو، زندگی میں اس نے کبھی بھی حرام کاری نہ کی ہو، نماز کا پابند ہی نہیں بلکہ باجماعت نماز کا پابند ہو، اور تکبیر اولا اس کی کبھی نہ چھوٹی ہو، اور نماز عصر کی سنت بھی اس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ شرائط تھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام کی۔ اس اجتماع عام میں لوگوں کی بھیڑ میں اس شرائط کا اعلان کیا گیا۔ ایسی شخصیت اور ایسی شرائط سن کر کسی کو بھی ہمت نہ تھی کہ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کی اور بڑھتا۔ ناظرین، سنت عصر تو بڑے بڑے متقی اور پرہیزگاروں کی قضا ہو جاتی ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو، اس مجمع عام میں خاموشی تھی اور ہر شخص وہاں پر کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا، کیونکہ یہ شرائط جو تھی یہ تو کسی بھی انسان کے اندر وہاں پر کھڑے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں پر کھڑے سبھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا خوبی والا انسان کون ہوگا اور خوش نصیب انسان کون ہوگا جو اس جنازے کی امامت کرے گا اور یہاں کی امامت فرائض کو سر انجام دے گا۔ تبھی لوگوں کا ہجوم ایک طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے، آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں۔ دل کی کیا کیفیت ہوگی اس کو اللہ تبارک بتعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تب یہ درویش مست امامت کے لیے کھڑا ہو گیا اور نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نماز جب ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کڑی شرائط پر اترنے والا امام آخر کون ہے؟ جب لوگوں نے اس کی تفتیش کی تو اور سوالات کا ہجوم کھڑا ہو گیا تو جواب ملا کہ شمس الدین التمش سرزمین ہند کا بادشاہ اور درویش بخت بھی تھا۔ ناظرین، بادشاہ التمش حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کے روزے مبارک پر ہفتے میں 2 مرتبہ حاضری کے لیے جاتے تھے، اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مشورہ اور آپ کو اصلاحیت فرمایا کرتے تھے کہ آپ رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنا ہمیشہ، اور یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی۔ دوستو، اسی طرح سے بزرگان دین کے واقعے اور آپ کے روزوں کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل پر آپ بنے رہیے۔